جبار الہا، راضی ہوں تیری رضا پر، میری ضربت کو قبول فرما۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ مان لیا کہ جندب پر حکم قصاص نہیں ہے، کھلے عام حاکم کوفہ کو ذلیل کرنا کہاں صحیح تھا؟ تم خلیفہ کی بیعت میں ہو، خدا سے ڈرو شیخ۔ تم جیسے عالم و فاضل قاضی کو قضاوت میں امت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جان کے بھی انجان بنتے ہو ولید، تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے اصول کے پابند ہیں۔ اصول؟ نبوت اصول دین میں ہے یا فروع میں؟ اصول دین مجھ سے پوچھ رہے ہو ولید؟ رسول خدا نے صلح حدیبیہ میں کیا کیا؟ جب دیکھا کفار آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو جانتے ہو نا کیا کیا؟ حکم دیا کہ عہد نامے سے عنوان نبوت کو حذف کر دیا جائے۔ رسول خدا کا یہ حکم اصول دین میں تھا یا نہیں؟ رسول خدا خود صاحب وحی تھے، مقام نبوت پر فائز تھے۔ یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے ولید۔ افسوس ہے کہ تم جیسوں ہی سے مسلمین کو خطرہ لاحق ہے۔ ڈرو اس دن سے جب قیصر و کسریٰ کی سرزمین پر تفرقہ مسلمانوں کی کمر توڑ دے گا۔ اس وقت نہ اصل بچے گا نہ فرق، نہ ہم بچیں گے نہ تم۔ تم خطرے کو تو جانتے ہو ولید، لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ میں جو امر بالمعروف کرتا ہوں، تفرقہ پھیلاتا ہوں، یا تم مسجد میں تماشا کروا کر؟ تم خلیفہ کے نمائندے ہو، لوگ خلیفہ کی جگہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں۔ تمہاری ذرا برابر غلطی بھی پہاڑ بنا لی جائے گی۔ لوگ تمہارے کردار میں خلیفہ کو پرکھتے ہیں اور تمہارے گناہ و ثواب میں خلیفہ کو شریک قرار دیتے ہیں۔ تم نے ابو زبیر نصرانی کو اپنا ہمدم بنا رکھا ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے اسے مالا مال کر دیتے ہو۔ کیا تم حرام اور حلال الہی کو نہیں جانتے؟ مسجد میں یہودی ساحر سے تماشا لگوا کر اسلام کے اقتدار کا مذاق اڑواتے ہو۔ ابو زبید ساحر یہودی؟ ابو زبید نصرانی تھا جو مسلمان ہو گیا۔ ساحر یہودی کو کیا صرف افواہوں پر سزا دینا تھا؟ سزا سے پہلے اس کا جرم تو دیکھتے۔ چلو قتل حق تھا، قبول، لیکن سزا کون دیتا؟ مجنون اسدی اپنے قبیلے کی تلواروں کے گھمنڈ میں۔ دور جاہلیت اب کہاں رہا جو اپنے قبیلے کی تلواروں کے زور سے حد جاری کرتے پھرے۔ ضرورت تدبیر کی ہے، تعصب کی نہیں۔ خدا کرے کہ گفتار اور کردار میں تم ایک رہو ولید۔ رہنے دو، میں کوفے کے بیت المال کا خزانچی ہوں۔ بیت المال سے تم نے 1,00,000 دینار کا قرضہ لیا ہے۔ تاریخ ادائیگی سے 1 ماہ زیادہ ہو چکا ہے۔ ادائیگی کی مہلت بڑھا دو۔ آخر کب تک؟ میں جب تک مستطیع ہو جاؤں۔ جائز نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ تم مستحق نہیں ہو ولید۔ خلیفہ کے حکم کو مان لو گے؟ حکم خلیفہ اگر خلیفہ خود لکھے تو ہاں۔ یہ عجیب طنز ہے شیخ، خلیفہ کی عظمت کو داغدار نہ کرو۔ خلیفہ نے تمہیں منصب دیا ہے، کوفے کا خزانچی بنایا ہے، قضاوت کی کرسی پر بٹھایا ہے۔ کیا بے انصافی نہیں جو ان کے لکھے پر شک کرنے لگو؟ تم خلیفہ کو جھوٹ نہ لکھو،
مروان میری چغلی نہ کرے، پھر خلیفہ جو بھی لکھے میرے سر آنکھوں پر، ان کا لکھا میرے لیے حکم ہے۔ میں خلیفہ کا امیر ہوں، مروان ان کا مشیر ہے۔ کیا خلیفہ نالائق افراد کو منصب دیں گے؟ ہماری اہانت خلیفہ پر اعتراض ہے، خلیفہ سے بیعت شکنی ہے۔ میں خلیفہ سے بیعت توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، بیت المال کے 1,00,000 دینار واپس لوٹا دو، سمجھے؟ ایک 1,00,000 دینار کو اونٹ کی مہنگیاں سمجھتا ہے۔ ڈر گئے ولید، بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے ابو زبید، محمد کے خاص صحابیوں میں سے ہے۔ جو محمد کی غلامی کرے، ان کی جوتیاں تک سنبھالی ہوں، وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ محمد کی غلامی کا شرف اگر مجھے بھی ملتا، ابن مسعود کی طرح محافظ رسول ہوتا، تو دیکھتے میں بھی کتنا غضبناک ہوتا۔ غلام ہونا تو کوئی بڑا مقام نہیں ہوتا ولید۔ یہ بھی تو دیکھو غلام کس کا ہے۔ خرافات پرستی تو ہمیشہ رہی ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ جب تمہیں سب کچھ پتا تھا تو ساحر کو مسجد میں کیوں لے گئے؟ اسی بات پہ تو پچھتا رہا ہوں۔ پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے ابو زبید، جب تک غلطی نہ کرو دوست اور دشمن پہچاننے نہیں آتے۔ ساحر کو مسجد میں بلا کر میں نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا۔ معاویہ اگر شام میں خدائی کرتا ہے تو اس کی وجہ اس نے اپنے دشمنوں کے منہ بند کر رکھے ہیں، کسی کو مال سے تو کسی کو تلوار سے۔ تمہارے پاس کیا ہے ولید؟ نہ تو اتنا مال ہے نہ تلوار۔